اس کے پاس مکمل طاقت ہے یا نہیں؟ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا۔ سیدھا ہم تک نہیں پہنچا، ہم تک سیدھا اللہ آیا ہی نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہے۔ یہ جو سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، ہم گواہ، میں گواہی دیتا ہوں ہے، یہ سب سے پہلے گواہی انہوں نے دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے۔ ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کی زبان پہ یقین رکھا، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، تسلیم کیا، اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ تو وہ اللہ سیدھا نہیں آیا، ان کے ذریعے سے آیا۔ قرآن بھی ہمارے دلوں پہ نہیں بھیجا، فرشتہ بھی ہم تک نہیں بھیجا، ان کے پاس بھیجا۔ جنت کی سرداری بھی ہمیں نہیں دی، جہنم سے بچانے کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، انہیں دیا۔ یہ بھی میرے بدے ہاتھ ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ نہیں آیا وہ اللہ ہم تک۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، اس اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے آل محمد کو وسیلہ فیض قرار دیا۔ اللہ مخلوق حجت، وہ اپنا فیض انہیں دیتا ہے، ہم اپنی دعائیں انہیں دیتے ہیں۔ نہ وہ ڈائریکٹ فیض دیتا ہے، نہ وہ ڈائریکٹ دعا سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درمیانی وسیلہ فیض کی وجہ سے وہ کہتا ہے تم درود پڑھو، ہم کہتے تو درود پڑھ۔ نہیں، آپ بات نہیں سمجھے، خواص نے سمجھی ہے، عوام نہ سمجھ سکی، میں پھر قریب کرتا ہوں۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود پڑھ محمد وآل محمد۔ وہ کہہ رہا تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں، تو پھر درود ہے کیا؟ درمیان میں یہ فیض ہے۔ وہ بھی کہتا ہے ان سے مانگو، ہم بھی کہتے ہیں ان کے وسیلے سے دے۔ درمیان سے وسیلہ نکال دیا جائے تو درود تو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور درود کے بغیر تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا، وہ نہیں قبول کرے گا۔ وہ کہتا اچھا مصلی پہ میرے سنی بھائی تشریف فرمائیں، مصلی پہ ہر مسلمان صرف آل محمد پہ درود پڑھتا ہے۔ ہم شیعہ پڑھتے ہیں، ہم مختصر درود پڑھتے ہیں، میرے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ وہ بھی درود پڑھتے، لیکن وہ بھی درود صرف محمد و آل محمد پہ پڑھتے۔ یہ ہیں وہ مخصوص لوگ جنہوں نے اللہ کی پہچان کروائی۔ آج اگر آپ نماز قبول کروانا چاہتے ہیں تو ان کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی۔ رسالت امام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، قبلہ بخاری صاحب، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے، حسنات کتنی اور سیئات کتنی؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی ایک ایک چیز لکھوائیں گے۔ نبی کہیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، مال کھانا حرام۔ اسے کہا نبی لمبی فہرست بتائیں گے۔ نبی نے فرمایا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ صدا سے دعا لے لگا، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ اسے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھ رہا ہوں، پھر میں بھی بتا رہا ہوں نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ سنی کتاب سے نہ دکھاؤں تو آپ کا نہیں 14 کا مجرم۔ اسے کہا نیکی کون سی اور گناہ کون سا ہے؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ حب علی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں، بغض علی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی گناہ میں بن جاتی ہیں۔ اگر مجمع ساتھ دے، بندہ دل میں بغض علی رکھ کے مصلی پہ آئے، بندہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے اعمال میں جھوٹ لکھ لیتے ہیں۔ متوجہ صاحب، حب علی نیکی، بغض علی گناہ۔
چلے میں اپنے زمیندار طبقے کے لیے بات کو آسان کر دیتا ہوں کہ بندہ بعد میں سوال کریں گے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کہا کہ علی سے بغض ہوگا تو اللہ نماز کو بھی جھوٹ لکھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں۔ کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دو، اس کے بعد پاک چیزیں بھی ڈال دی جاؤ، نجس ہو جائے۔ بغض علی ہے نجاست، دل میں بغض علی رکھ کے بندہ قرآن بھی پڑھتا رہے، قرآن بھی فائدہ نہیں دے۔ مصلی پہ کیا پڑھنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے نا، تو قرآن تو علی کے بغیر فائدہ دیتا ہی نہیں۔ آخری معرفت کی گرہ کھول لیں اور آپ کو سلام کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب مکنون، جسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھوتا۔ طاہر نہیں، مطہر، جو پاک ہو اسے طاہر کہتے ہیں، جس سے پاک ہو اسے مطہر۔ اس قرآن کے اندر خدا کہتا ہے کتاب چھپی ہوئی ہے، قرآن کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آج تک مفسرین گونگے ہیں کہ قرآن میں کون سی کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ دو صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے آپس میں کہہ رہے تھے یہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی، یا قریب سے سلمان محمدی گزرے۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا اس سے پوچھو یہ علی کا شاگرد ہے۔ سلمان محمدی کو بلایا گیا، اس صحابی نے کہا سلمان قرآن کے اندر کی کتاب چھپی ہوئی ہے، تو جانتا وہ کتاب کون سی ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتے بتاؤں یا دکھاؤں؟ سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا بڑی اچھی بات ہوگی اگر تو دکھا دے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی سلمان قرآن اٹھائے گا اور قرآن اٹھا کے کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے گا یہ وہ آیت ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے، یہ وہ سورت ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے۔ احمد پور والو بادشاہ حسین کی عزت قسم سلمان محمدی بجائے قرآن اٹھانے کے مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، سیدھا دہلیز سیدہ پہ آیا، دہلیز سیدہ پہ آگے سر سجدے میں رکھا، رکھنے کے بعد دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے۔ انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا علی کی محبت میں کیا کہہ رہا ہے، یہ تو دہلیز زہرا ہے، دہلیز زہرا کو قرآن سے شبیہ دے رہا ہے۔ سلمان مسکرا کہتا مجھے بتاؤ قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں نکلتی ہیں۔ سلمان نے کہا یہاں بیٹھو ابھی دروازہ کھلے گا میں تمہیں آیتیں نکلتی ہوئی دکھا۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔